بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر إلى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الموت بعد موتها۔ پارہ 21 سورہ روم رکوع 5 آیت نمبر 50 تا 53۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین کی رحمت و نعمت کا بیان ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے رحمت کے آثار دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے زمین کو، اس کے مردہ زمین کو، خشک زمین کو، بیکار زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح سرسبز و شاداب بناتا ہے، کس طرح تر و تازہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ بات نعمت بھی ہے اور دلیل وحدانیت بھی ہے، اور دلیل وحدانیت کے علاوہ اس بات کی دلیل ہے، بعد الموت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی ذات باری تعالیٰ تمہیں موت بھی دیتا ہے اور تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے۔ پھر اگلی آیت میں بارش، باد و باران، ہوا و ریاح کے متعلق مضمون ہے، جس میں اہل غفلت کی ناشکری کا بیان ہے، یعنی اہل غفلت، منکرین، مشرکین، منافقین ایسے حق ناشناس ہے، ناسپاس ہے کہ اتنے بڑی نعمتوں کے بعد بھی اگر ہم ان پر اور قسم کی ہوائیں چلا دیں جس سے ان کے کھیتی باڑی زراعت سب کچھ خشک ہو جائے، زرد ہو جائے، اس کے شادابی کو ختم کیا جائے، تو پھر یہ لوگ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں اور گزشتہ نعمتوں کو طاق نسیان میں رکھ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ غفلت، ناشکری سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ بالکل بے حس ہے۔ یہ لوگ عدم ایمان، عدم تدبر کے حامل ہے، اور جن لوگوں کے اندر تدبر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، اس پر غم کرنا بیکار ہوتا ہے۔ ان بدبختوں کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں سب احساس دبل د اوخ کو اکڑی، سب احساس دبل د اوخ کو اکڑے، چاچے پہ عمر کے جڑلی نبی۔ اب یہ لوگ مردوں کے مانند ہے، اندھوں کے مانند ہے، بہروں کے مانند ہے، اور پھر اب جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو پیٹ پیر کر دعوت کو مسترد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور اہل بصیرت کی اتباع سے گریز کرتے ہیں۔ تو ایسے بدبختوں کو آپ خوشبخت نہیں بنا سکتے، نیکبخت نہیں بنا سکتے، ایسے بے راہوں کو آپ راہ پر نہیں لا سکتے۔ ایسے بدبخت لوگ معوف الحواس ہوتے ہیں، معوف الحیات کے مشابہ ہے، جن کے حواس بالکل معوف ہے، جن کے حیات بھی معوف ہے۔ آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں، اور جب یہ لوگ مردوں، بہروں، اندھوں کے مشابہ ہے تو پھر ان بدبختوں سے ایمان کی توقع نہ رکھے، نہ ان کی ضلالت، سفاہت، جہالت پر غمگین ہو۔ ہاں، جدوجہد جاری رکھنا، فریضہ رسالت کی ادائیگی
کرنا، یہ تبلیغ کرنا، دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو تو سب سے پہلے دعوت و فکر تبلیغ اس کی ذمہ داری تھی۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى آیات کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لہٰذا آیات کریمہ سے عدم اس سماع کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے، کیونکہ سننے اور سنانے میں فرق ہے۔ البتہ سماع الموتیٰ ایک اختلافی علمی مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ایک علمی مسئلہ ضرور ہے، اور ہمارا موقف بھی وہی ہے، میرا موقف بھی وہی ہے جو ہمارے اکابرین کا ہے، جو جمہور امت کا ہے، جو علماء دیوبند کا ہے، جو شیخ مولانا سرفراز خان صفدر کا ہے، جو مولانا عبدالحق کا ہے، جو مولانا مفتی فرید صاحب رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، اللہ تعالیٰ ان سب اکابر کی قبروں کو نور سے منور معطر فرما دے، سب ہمارے سر کے تاج ہے، ان اکابر کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ فانظر پس دیکھ لیجئے الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف، کیف یحیی الموتیٰ کہ کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، ان ذالک لمحیی الموتیٰ بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم بھیج دے ایسی ہوا، فَرَآهُ مُصْفَرًّا کہ وہ دیکھ لے اپنے کھیتی باڑی کو، مصفراً زرد ہوتا ہوا، لَظَلُّوا تو ضرور ہو جائیں گے، من بعدہ یکفرون اس کے بعد یہ ناشکری کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک آپ نہیں سنا سکتے الموتیٰ مردوں کو، ولا تسمع اور نہیں سنا سکتے الصم بہروں کو، الدعاء آواز، اذا ولوا مدبرین جب وہ لوٹ جائے پیٹ پھیر کر، وما انت بہاد العمی اور نہیں ہے آپ ہدایت کرنے والا اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کے گمراہی سے، ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے الا من یؤمن مگر وہ صرف وہی یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہمارے آیتوں پر، فہم مسلمون پس وہی فرمان بردار ہے، مسلمان ہے، تابعدار ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔